آنکھیں خواب ستارے. مختصراً اس تقریب کی رونمائی 3 مضامین پڑھے جائیں گے، اس کے بعد کلامی شاعر، بدبانی شاعر. تو سب سے پہلے میں دعوت دے رہا ہوں گجرات سے آئے ہوئے دوست جناب عتیق الرحمان صفی صاحب کو کہ تشریف لائیں اور امجد میر کی اس کاوش کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. آنے والے مہمان جب اسٹیج پر آ رہے ہوں تالیوں میں کنجوسی مت کریں، بھرپور تالیوں میں عتیق الرحمان صاحب. امجد میر صاحب سے میرا پہلا رابطہ سوشل میڈیا کے تھرو ہوا جب ان کی نہایت ایک خوبصورت غزل نظر سے گزری، تو اس پہ روایت میں نے انہیں فرینڈ ریکویسٹ بھیجی جو انہوں نے بڑی محبت سے قبول کر کے مجھے توقیر بخشی. پھر ان سے باقاعدہ ملاقات جنوری 2013 کو روزنامہ ڈاک گجرات کے زیر اہتمام ایک مشاعرہ میں ہوئی. میر صاحب کے ساتھ پہلی ملاقات نہایت خوشگوار رہی. ان کی سحر انگیز شخصیت نے بہت متاثر کیا اور ان کے خلوص نے دل موہ لیا. اسی تقریب میں امجد میر صاحب نے مجھے اپنا خوبصورت مجموعہ کلام آنکھیں خواب ستارے عنایت فرمایا. امجد میر صاحب نے مجموعہ کلام کیا عطا کیا کہ انہوں نے مجھے تو آنکھیں خواب اور ستارے عطا کر دیے. بہت کم کتابیں ایسی ہیں کہ جن کو پڑھنا شروع کیا تو پھر بغیر کسی وقفے کے پڑھتا ہی چلا گیا. ایک کے بعد ایک منفرد اور خوبصورت غزل اپنی جانب کھینچتی چلی گئی. امجد میر صاحب کی شاعری نے ایسا گرفت میں لیا کہ پوری کتاب ایک ہی نشست میں پڑھ ڈالی اور ایک عرصے تک ان کی خوبصورت غزلیات کے سحر میں مبتلا رہا. ان کی شاعری ایسی ہے کہ جو بار بار آپ کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے. سو بعد ازاں وقفے سے بھی آنکھیں خواب ستارے میرے مطالعے کا حصہ رہی اور ان کی تمام شاعری کو داد سمیٹتی رہی. ان کے اس شعری دعوے پر مہر تصدیق بھی ثبت کرتی رہی کہ تازہ خیال بنتے ہیں، ہم غزل بھی کمال بنتے ہیں. اور نہ آگے وہ فرماتے ہیں کہ نہ کسی سے ملا کہا میرا، رنگ سب سے جدا رہا میرا. اور غزل میں گوند کے تازہ گلاب لایا ہوں، غزل میں گوند کے تازہ گلاب لایا ہوں، میں حرف حرف میں خوشبو جناب لایا ہوں. آنکھیں خواب ستارے کا ایک ایک لفظ امجد میر صاحب کی زندگی کے گہرے مشاہدے اور تحریکی صلاحیتوں کا ترجمان ہے. امجد میر صاحب کا مشاہدہ سوچ کی گہرائی اور فن کی پختگی ایک مضبوط اظہاریہ بن کر اس کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے آئی ہے. امجد میر صاحب کی شاعری انسان کی حسیات اور اس کی نفسیات سے پروان چڑھتی ہے. اسی لیے وہ گویا ہے یہاں جس کا کسی سے معتبر رشتہ نہیں ہوتا، وہ لٹ جائے تو اس کا شہر میں چرچا نہیں ہوتا. محبت کو لازوال جذبہ ہے جو کائنات کی تحلیق کا باعث بنا اور اس کا سارا تانا بانا اسی سے عبارت ہے. امجد میر صاحب بھی کسی محبت کے اسیر اور پرچارک ہیں. اسی محبت میں شاعر کی ذات بھی شامل ہے جس کا اظہار کتاب کے درمیانی حصہ کی غزلوں میں واضح طور پر موجود ہے. 4 سانسوں کی زندگانی تھی، کس قدر مختصر کہانی تھی، عمر رفتا کا تذکرہ کیا کیجیے، رائے گانی ہی رائے گانی. امجد میر صاحب کی کتاب پڑھنے کے بعد ان کے کلام کو بآسانی 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا وہ دور ہے جس میں آنکھیں زندگی کی خوبصورتی اور رہنائی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی اور کسی غیر مخصوص لمحے میں دل جیسی انمول شے ہمیشہ کے لیے کسی کے نام کر دیتی ہے. کوئی آنکھوں کے پار اتر کر دل میں سما جاتا ہے اور آپ کو محبت کے لافانی جذبے کا احساس دلانے لگتا ہے. یہی وہ وقت ہوتا ہے جب خوابوں کی دنیا کا سحر آغاز ہوتا ہے اور محبت کے سحر انگیز جذبے کے زیر اثر انسان نئے نئے خواب بننے لگتا ہے. مگر خواب تو خواب ہوتے ہیں، انہیں اچانک کہیں نہ کہیں ٹوٹنا ہوتا ہے اور پھر تیسرا دور شروع ہو جاتا ہے جب کوئی طفے افسوس ملتا ہے
کوئی انتظار کرنے لگتا ہے تو کوئی اپنے محبوب کو ستاروں میں تلاش کرنے لگتا ہے. ہر مظاہر فطرت پر محبوب کا گمان ہونے لگتا ہے. یہی وہ گھڑی ہوتی ہے جو محبت عشق کا روپ دھار لیتی ہے اور نظر زمین سے ستاروں میں چھپے محبوب کو تلاش کرنے لگتی ہے. خود آگاہی کا کوش ہو جاتا ہے اور شاعر پکار اٹھتا ہے، نصاب عشق اگر آپ نے پڑھا ہی نہیں، نصاب عشق اگر آپ نے پڑھا ہی نہیں تو آپ عشق کے بارے میں جانتے کیا ہیں؟ اور اسے تلاش نہ کر منجمد اندھیروں میں، اسے تلاش نہ کر منجمد اندھیروں میں، وہ روشنی ہے اسے ڈھونڈ آسمانوں میں. اور یہ اشارے اس نے بھیجا تھا کسی اور زمانے میں مجھے، اس نے بھیجا تھا کسی اور زمانے میں مجھے، میں کسی اور زمانے سے نکل آیا ہوں. اب کسی اور کہانی میں مجھے ڈھلنا ہے، میں زمانے کے فسانے سے نکل آیا ہوں. امجد میر صاحب کا مجموعہ کلام آنکھیں خواب ستارے اسی سفر کی رودات ہے. کتاب کی ضرورت کے پیش نظر غزلیات کی جو ترتیب رکھی گئی ہے وہ اس ترتیب سے قطعی مختلف ہے جو ترتیب کتاب پڑھنے کے بعد قاری کے ذہن میں تشکیل پاتی ہے اور شاعر کے محبت سے شاعری تک کے سفر کو واضح کرتی چلی جاتی ہے. امجد میر صاحب کا مجموعہ کلام آنکھیں خواب ستارے اپنے دامن میں خوبصورت اشعار کا ایک جہاں بسائے ہوئے ہیں. ان کے کلام سے ہمیں اچھے اور متاثر کن اشعار ڈھونڈنے کا تردد نہیں کرنا پڑتا، بلکہ بیشتر صفحات پر آپ کو ایسے عمدہ اشعار بآسانی ملتے ہیں کہ قاری بے ساختہ داد دینے پر مجبور ہو جاتا ہے. یہ شعر دیکھیے، نگاہ یار میں ٹھہرا ہوا جمال ہوں میں، نگاہ یار میں ٹھہرا ہوا جمال ہوں میں، میرا طواف کر اے عشق بے مثال ہوں میں. مجھے زوال نہیں گردش زمانہ سن کہ میرا نام محبت ہے لازوال ہوں میں. میں آنکھیں خواب ستارے کی اشاعت پر امجد میر صاحب کو دل کی گہرائیوں سے دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کو ہوں کہ ان کا شعری سفر اسی طرح ڈھیروں کامیابیاں سمیٹتے ہوئے جاری و ساری رہے. آمین.